مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم دیکھتے ہیں کہ ختم نبوت ملا آج کل اکثر اوقات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا احمدی مسلمانوں کے ساتھ مناظرہ ہوا. پھر وہ کہتے ہیں کہ احمدی مسلمانوں نے یہ دلائل دیے جبکہ وہ دلائل ہم پیش ہی نہیں کرتے. یہ ملا اپنے آپ سے ہی دلائل دیتے ہیں ہم کی طرف منسوب کر کے پھر ان کا رد کرتے ہیں جبکہ حقیقت میں یہ سب جھوٹ ہوتا ہے اور ایسا کوئی واقع نہیں ہوا ہوتا. ایک شخص سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، وہ مسلمان ہے، قادیانیوں سے متاثر ہے، وہ دوسرا قادیانی ہے. اب وہ دونوں مجھ سے ملنے آئے ہیں. بات یہ ہے کہ میں صرافہ بازار میں کام کرتا ہوں تو قادیانی نے مجھے آرڈر دیا کہ آپ میرا یہ مال بنا دیں، تو میرے دوستوں نے کہا جی آپ ان کا نہ بنائیں، یہ بے ایمان ہے. اب اس شخص نے کہا کہ احمدی مسلمان بے ایمان ہیں، انہی کے علماء ان کو بے نقاب کرتے ہیں. دکان کے باہر لکھا ہے قادیانیوں سے لین دین منع ہے. نعرے بھی لکھو البتہ چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ کے ماننے والوں سے لین دین جائز ہے. لکھو نا، جڑے بڑھو نا، لکھو. کوئی دنیاوی معاملات آپ معروف طریقے سے کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں میرے بھائی. بے حرمتی وہ تو کافر ہے نا، جو مسلمان بے حرمتی کر رہے ہیں. قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بابے نے تو کہا ہے کہ سن فریاد پیران دیا پیرا، تو پڑھتا رہ پاویں ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن کی جتنی بے حرمتی اور احادیث کی جتنی بے حرمتی مسلمانوں نے اور ان کے علماء نے کی ہے، کافروں نے تو کی نہیں ہے. قرآن کی جتنی بے حرمتی اور احادیث کی جتنی بے حرمتی مسلمانوں نے اور ان کے علماء نے کی ہے، کافروں نے تو کی نہیں ہے. یہ تو مانتے ہوئے کر رہے ہیں، تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں. احمدی اور مرزائیوں کے بارے میں ایک بات کی جاتی ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ کبھی بھی ان سے کوئی لین دین نہیں کریں گے. نہیں، یہ بالکل ایک جذباتی بات ہے. لین دین آپ سب کے ساتھ کر سکتے ہیں، دلی محبت نہیں. یہ تو بڑی بڑی تنظیمیں چھاپتی ہیں، اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں. نہیں تو پریکٹیکلی تو سب کچھ کر رہے ہیں نا. آپ کے جو عشق رسول رکھنے والے جو ہیں وہ کیڑوں والے آپ کو جناب وہ جوس دیتے ہیں. شزان ہی آپ کو صحیح خالص جوس دیتا ہے نا. تو میں کیڑوں والے مردار کیڑوں والے جوس تو نہیں گھر لے کے آؤں گا، شزان کے لے کے آؤں گا. باقی جتنی چیزیں وہ یہود و نصارہ کی ہیں وہ نہیں ہے، سب کچھ ان کے قبضے میں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایک جذباتی بات ہے، آپ علمی رکھیں. یہ کس طرح یہ لوگ، یہ جماعت ان کی اکٹھی ہوتی ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیے گا کہ ہم مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں. اور دوسری طرف قادیانی جو فتنہ پاکستان کے اندر اس وقت اپنی جو ہے جڑیں مکمل طور پہ گاڑ چکا ہے، جڑیں پھیل چکی ہیں، کہاں کہاں تک پھیل چکی ہیں. تو اب دیکھ لیں ایک طرف تو قادیانیوں کا کتنا برق ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کا کیا برق ہے. اب اس کا بھی آپ اندازہ لگائیے تو مسلمان اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں. مسلمان کہاں کھڑے ہیں کہ صبح نکلتے ہیں اور کمانے کی دوڑ ہے. کوئی دودھ والا دودھ میں پانی ڈال رہا ہے، ناپ تول کرنے والا جو ترازو ہے اس کے اندر فرق لا رہا ہے. پھر مسلمان جب پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈلوانے چلے جائیں تو اس کے اندر کمی کر رہا ہے. پھر دودھ والا دودھ میں پانی تو ڈال رہا ہے، جب وہ دودھ دینے وقت پیمانہ ہے اس کے اندر کمی لے کے آ رہا ہے. کپڑے والے کے پاس چلے جائیں تو کپڑے کو کے پیمانے کے اندر وہ کمی لے آتا ہے. وہ بڑی ٹرک ہوتی ہے ان کی، وہ وہاں پہ کمی لے آتا ہے. پھر جو مسالے ہیں، وہ مرچے مسالے، یہ وہ ان کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے. ہاں جی، گل تو وہ کرے نا جنہیں کوئی دتا ہوئے اسلام نو. تسی تے میں کی اسلام نو دتا ہے سوائے بدنامی تو. مرزائیاں دی شیزان دا کیچپ کی کہندے، کیچپ کہندے میں نے تو انگلش آندی کوئی نہیں نا. کیچپ مرزائیاں دا کیچپ چل رہا، باقی فیکٹریاں دے کیچپ بند ہو گئے. کہندے جی مسلمان ملاوٹ. میں آکھا مرزا قادیانی دے منن والے اتنا حیا ہے ملاوٹ نہیں کرنی. اے منن والے تے تو جس نبی دا کلمہ پڑھیا جان دے انہوں نے کی فرمایا، من غشنا فلیس منا. 2 نمبر چیزاں اساں بیچنیاں. بدنام تے اساں اسلام نو کیتا ہے، اساں کی اسلام نو دتا. تو اس نے کہا کیوں، میں انسان نہیں ہوں؟ آپ نے عیسائی کے ساتھ تو کوئی سوشل بائیکاٹ نہیں کیا، یہودی کے ساتھ تو نہیں کیا جی، ہندو کے ساتھ تو نہیں کیا، اور کسی غیر مسلم پارسی وغیرہ سے تو نہیں کیا. مجھ سے کیوں کرتے ہو یار؟ کاروباری تعلق ہے، ہم سے رکھنا چاہیے. یوں باتیں چلی تو آؤ ذرا ہمیں سمجھائے. وہ مجھ سے ملنے لایا. اب جب ہم بیٹھے بات چلی، میں نے اسے کہا کہ آپ مرزا قادیانی کے بارے میں کیا بات رکھتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس حدیث کے مطابق ہم مانتے ہیں. اب 2 باتیں ہیں، اسے صحیح مسلم کی حدیث نہ پڑھنے دینا. کیوں؟
اب مولوی صاحب نے کہا ہے کہ احمدی مسلمانوں کو صحیح مسلم کی حدیث نہیں پیش کرنے دینی. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو مسیح آئیں گے وہ نبی اللہ ہوں گے، اور ان علماء کے پاس کوئی جواب نہیں. تیسرا سوال کرے گا. پہلا سوال ہے نبی آئے گا، جواب ہے نہیں آئے گا. دوسرا سوال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے، جواب ہے آئیں گے. اب تیسرا سوال ہے حضرت عیسیٰ جب آئیں گے امتی ہوں گے یا نبی ہوں گے؟ اب یہ تیسرا سوال ہے. ذرا غور کرنا کیسے انسان کو پکڑتے ہیں، کیسے انسان کو پکڑتے ہیں، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے ان کے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے ان کے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں. اس لیے ذمہ داری علماء کی کہ آپ کو خبردار کرنا. اب بندہ کہتا ہے امتی ہوں گے، وہ صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر عیسیٰ نبی اللہ آئیں گے. وہ کہتے ہیں تم نے کہا تھا امتی، یہاں تو نبی اللہ ہے. لیکن عقیدہ ختم نبوت پر صرف اتنا پتا ہے حضور آخری نبی ہے. کوئی قادیانی مرزائی ان کا فیس بک فرینڈ بن کے سوال کرے تو ان کے ماتھوں کو پسینہ آ جائے. کوئی قادیانی مرزائی ان کا فیس بک فرینڈ بن کے سوال کرے تو ان کے ماتھوں کو پسینہ آ جائے. امام مسلم کا عقیدہ تو ختم نبوت کا ہے. تجھے کس نے کہا؟ تو اس بندے سے دلیل دکھا جو خود ختم نبوت کا قائل ہے، باقیوں کو دجال کہتا ہے. امام مسلم کا وہی عقیدہ تھا جو کہ احمدی مسلمانوں کا ہے کہ جو آنے والے مسیح ہیں وہ نبی اللہ ہوں گے. اسی وجہ سے کتاب الفتن میں انہوں نے وہ حدیث پیش کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو 4 بار نبی اللہ کہا. تجھے کس نے کہا؟ تو اپنی کوئی لا. لیکن میں نے یوں پوائنٹ نہیں چلایا، میں نے بات چلانی تھی نا. میں نے بند گلی میں نہیں بٹھانا. میں نے کہا چلو تھوڑی فٹ بال کی 2 ککیں اس کے ساتھ کھیل لیں. میں نے کہا جی کون سی حدیث ہے؟ اجی حدیث ہے 3 چاند نکلیں گے، برابر نکلیں گے، اس طرح نکلیں گے، اس کے بعد ایک نبی آئے گا. اور مرزا صاحب کی پیدائش سے پہلے وہ 3 چاند نکلے تھے، قیامت کی نشانی پوری ہوئی تھی، پھر مرزا صاحب پیدا ہو گئے تھے. اب یہ بالکل جھوٹ ہے. ایسی دلیل کبھی بھی کسی احمدی نے نہیں پیش کی. نہ یہ دلیل ہماری کتب میں موجود ہے، نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسی کوئی دلیل پیش کی. یہ حدیث صحیح مسلم میں نہیں ہے، اور ہر احمدی مسلمان جو کہ تبلیغ کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ ایسی دلیل ہم نے کبھی نہیں پیش کی، بلکہ یہ مولوی صاحب خود ہی اپنے آپ سے جھوٹ بول کے اس کا رد کرتے ہیں. جو حدیث ہم پیش کرتے ہیں وہ سورج اور چاند کی گرہن کی حدیث ہے، نہ کہ ایسی کوئی روایت. یہ علامت یہ ہے کہ رمضان کی اول شب کو چاند گرہن ہوگا. رمضان کی اول شب کو چاند گرہن ہوگا، اور 15 رمضان کو سورج گرہن ہوگا. اچھا، یہ ایک سب سے بڑی علامت ہوگی جو امام مہدی علیہ السلام کے آئندہ آنے والے دور کے حوالے سے نشانی ظاہر کی جائے گی کہ وہ ظاہر ہونے والا یا ان کی ولادت ہونے والی، جو بھی اہل تشیع یا اہل سنت کا اس حوالے سے عقیدہ پائے. ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گہن ہوگا، اور اسی دن سیم ڈے دوپہر کے وقت سورج گہن ہوگا. ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گہن ہوگا، اور اسی دن سیم ڈے دوپہر کے وقت سورج گہن ہوگا. اس سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں جو ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن جو واضح طور پر 2 اور 2 4 کی طرح جو ثابت آتی ہے وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ ان لمہدین آیتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض تنکسف القمر فی اول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ ولم تکونا منذ خلق اللہ السماوات والارض. یہ حدیث دارقطنی کی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں پائی جاتی ہے، اور امام دارقطنی جو علی بن عمر البغدادی ان کا نام ہے، وہ بڑے معروف محدثین میں امیر المومنین گنے جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ بخاری پر بھی وہ تحقیق کرتے ہیں. اس لحاظ سے جو تذکرۃ الحفاظ میں جو جرح و تعدیل کی کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ علم حدیث اور علل حدیث کے لحاظ سے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور انہوں نے اپنی یہ کتاب میں یہ حدیث درج فرمائی ہے کہ ہمارے مہدی کے لیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی ہے کہ ہمارے مہدی کے لیے 2 نشانات ہیں کہ
چاند کو رمضان کے مہینے میں پہلی تاریخوں میں گرہن لگے گا، اور سورج کو رمضان کے مہینے میں درمیانی تاریخ میں گرہن لگے گا. اور یہ نشان دو ایسے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں یہ نشان کے طور پر کسی اور کے لیے ظاہر نہیں ہوا. تو یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس میں ایسی شروط بیان ہوئی ہیں کہ جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اس طرح کی کوئی حدیث بنا لے. اور یہ باتیں جو جب میں ذکر کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو لازمی ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے الہام فرمائی. مثلا یہ ہے کہ گرہن تو لگا ہی کرتا ہے، چاند سورج کو گرہن عموماً لگتے ہیں، لیکن یہ دونوں کو، چاند اور سورج کو گرہن لگے ایک مہینے میں، اور وہ مہینہ ہو رمضان کا، اور چاند کو گرہن لگتا ہے 13، 14 اور 15 کو، ان میں سے پہلی تاریخ کو گرہن لگے، اور سورج کو گرہن لگتا ہے 27، 28 اور 29 کو، ان میں سے درمیانی تاریخ کو گرہن لگے. یعنی ایک مہینے میں لگے، رمضان کا مہینہ ہو، سورج چاند کو پہلی تاریخ ہو اور سورج کو ان کی گرہن کی تاریخوں کی درمیانی تاریخ کو گرہن لگے. پھر یہ ہے اور شرط یہ کہ مدعی نبوت جو ہے جس کے لیے یہ نشان کے طور پر ظاہر ہوئے ہیں وہ موجود ہو اور اس کی تکذیب ہو چکی ہو، اسی لیے اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے خدا تعالیٰ یہ نشان ظاہر کرے گا. پھر یہ ہے کہ اسی علاقے میں ہو جس میں وہ نبی پایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کا خاص طور پہ آپ دیکھیں، ہمارا اور مثال کے طور پر عرب ممالک کا بعض اوقات ایک روزے کا فرق پڑ جاتا ہے. تو اگر بالفرض یہ گرہن لگے عرب ممالک میں یا ساؤتھ افریقہ میں تو کہیں گے کہ یہاں تو 13ویں کو لگ گیا ہے، لیکن جہاں پہ نبی موجود ہے وہاں پہ تو 14 ہے یا 12 ہے. تو وہیں پہ ہونا چاہیے جہاں پہ مدعی نبوت موجود ہے. اور پھر یہ ہے کہ نہ صرف اس جگہ پہ ظاہر ہونا چاہیے بلکہ ایسے وقت میں ظاہر ہونا چاہیے کہ سارے لوگ دیکھ لیں. اس کا یہ ہے کہ چاند گرہن کو، مثلا چاند کو رات کو 2 بجے بھی تو گرہن لگ سکتا ہے، 3 بجے گرہن لگ سکتا ہے جب سارے سوئے ہوئے ہیں. ایسے وقت میں لگے جب سارے دیکھ لیں تاکہ نشان بنے. سورج کو مثلا کسی ایسے وقت میں گرہن لگے جب بادل چھائے ہوئے ہوں تو اس وقت کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو یہ ساری باتیں اس طرح پوری ہونا کسی کے پوری کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. اب ان ساری شروط کے ساتھ یہ گرہن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں 13 رمضان سن 1311 ہجری اور 21 مارچ 1894 میں لگا. اور پھر اسی مہینے میں جو رمضان کا مہینہ تھا، اسی مہینے کی 28ویں تاریخ کو سورج کو گرہن لگا، اور اس لحاظ سے یہ پیش گوئی پوری ہو گئی اور حضرت مسیح موعود السلام کی صداقت پر بین ثبوت. ہم اس مولوی صاحب کو چیلنج کرتے ہیں کہ جس احمدی نے یہ دلیل پیش کی اس کو سامنے لائیں. قیامت آ جائے گی لیکن وہ کبھی بھی ایسے شخص کو نہیں لا سکیں گے، کیونکہ کبھی بھی کسی احمدی نے یہ دلیل نہیں پیش کی. بلکہ یہ مولوی صاحب بعد میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مربی سے یہ دلیل سیکھی، جبکہ کبھی بھی کسی مربی نے بھی ایسی دلیل نہیں پیش کی. میں نے کہا آپ نے صحیح مسلم میں پڑھا ہے؟ کہتے ہاں پڑھا ہے. میں نے کہا آپ نے صرف پڑھا ہے؟ نہیں، پڑھا ہے. میں نے صحیح مسلم میں 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں. میں صحیح مسلم پڑھ بھی چکا ہوں، پڑھا بھی چکا ہوں. میں یہ انگلیوں پہ جانتا ہوں. بیٹا یہ حدیث پاک تو ڈھونڈ دے، میں تیرا ہاتھ چوم لوں گا. اتنی ڈٹائی سے اس نے جھوٹ بولا تھا. نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث. علماء جانتے ہیں ایسے پھدو کھاتا اس چلایا. اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بولتا، اس کے چہرے سے ذرہ برابر بھی محسوس نہیں ہوتا تھا جھوٹ بول رہا ہے. ذرہ برابر بھی محسوس نہیں ہوتا. میرے ساتھ جو ہمارے ساتھی بیٹھے تھے میں نے کہا ویکھو ایک قادیانی ہوندے نے. مولوی صاحب جھوٹ تو آپ بولتے ہیں، آپ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ آپ ختم نبوت پہ بات کر سکتے ہیں. آپ نے احمدیوں کے ساتھ ختم نبوت پہ بحث کرنی ہے؟ آپ نے تو تحذیر الناس کا مطالعہ ہی نہیں کیا اور آپ اپنا فرقہ چھپاتے ہیں. آپ کے مجدد نے وہی موقف پیش کیا جو کہ احمدی مسلمان پیش کرتے ہیں. آپ کبھی بھی احمدی مسلمانوں کے ساتھ ختم نبوت پہ مناظرہ نہیں کر سکتے. علمی بات کرو تاکہ اگلے بندے کو بھی سمجھ آئے. میں خیر عرض کرتا خاتم النبیین، ایک جو اہم شبہ جس کو میں نے چھیڑنا ہے نا وہ بڑا اہم ہے. وہ کیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا موقف یہ تھا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا مرکز ہے،
तवज्जो रखना, नबूवत का मरकज़ है। मकाम और मर्तबा जो हजूर का है ना, वो किसी और नबी की नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे कहते हैं फ़लाँ बंदा ख़ातमुल मुहद्दिसीन है, फ़लाँ बंदा ख़ातमुल मुफस्सिरीन है, फ़लाँ बंदा ख़ातमुल मुकर्रिरीन है। तो जिस तरह हम ये कहते हैं ना ख़ातमुल मुकर्रिर, इसका माना क्या होता है? इस जैसा ख़तीब कोई नहीं, इस जैसा मुहद्दिस कोई नहीं। हम अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को देवबंद वाले कहते हैं ख़ातमुल मुहद्दिसीन। उसने कहा तुम नहीं कहते ख़ातमुल मुहद्दिसीन, इसका माना कि इनसे बड़ा मुहद्दिस कोई नहीं, बाकी सब छोटे हैं। तो हजूर ख़ातम नबीन, इसका माना ये है कि हजूर का मकाम और मर्तबा नबियों में सबसे ऊपर है। हजूर जैसा किसी का मकाम नहीं। ये मतलब नहीं कि इनके बाद कोई नबी नहीं आना। आप बताओ कितना मजबूत शुबा है, कितना अजीब एतराज़ किया उसने। अल्लाह हज़रत ननोतवी की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा। हज़रत ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह भी ख़ातमुन नबिय्यीन का ये माना करते हैं कि ख़ातमुन नबिय्यीन का माना ये है हजूर नबूवत के मरकज़ हैं, हजूर पर मकाम और नबूवत ख़त्म है, हजूर का मकाम नबियों में सबसे ज़्यादा है। हज़रत भी ये करते हैं और मिर्ज़ा भी ये कर रहे हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि देखो जो माना मिर्ज़ा ही करता है वही तो मौलाना नोतवी करते हैं। दोनों में फ़र्क क्या हुआ? मौलाना नोतवी ने दरवाज़ा खोला है, वहाँ से मिर्ज़ा निकल आया, तो नबूवत का दरवाज़ा तो तुमने खोला है। अब अच्छी तरह बात समझना, हज़रत क्या फरमाना चाहते हैं। हज़रत फरमाते हैं पहले आयत को समझो। आपके पास वक्त है ना? बोलो। चलो यूँ करते हैं, जिसने उठना है वो उठता रहे। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, मैंने नहीं उठना। गल मुकी, जिसने उठना है वो उठ जाए, मैं बैठा रहूँगा जब तक आयत पूरी नहीं होती। हदीस को अगली दफ़ा ले आए। आयत ननोतवी फरमाते हैं हम आयत का माना ये करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालिग मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी रसूल हैं। हम माना करते हैं ख़ातमुन नबिय्यीन का कि आखिरी रसूल हैं। अब फरमाते हैं ये माना अवाम करे तो करे, ये माना उलमा करे तो ज़ेब नहीं देता। क्यों? फरमाया इस पे दो इश्काल है। पहला इश्काल ये है कि ये जो लाकिन्ना है इसका माना क्या है? अरबी ज़बान में लाकिन क्यों आता है? लाकिन से एक कलाम पहले है और एक कलाम बाद में है। जो लाकिन से पहले कलाम होता है उसमें एक शुबा होता है, लाकिन के बाद वाला कलाम उस शुबे को दूर करता है। उस शुबे को आपने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बच्चा बालिग नहीं हुआ, नाबालिग थे और फौत हो गए। हजूर किसी बालिग बच्चे के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। बताओ वो कौन सा शुबा है जो लेकिन ने दूर किया है? लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और रसूल भी आखिरी हैं। तो बताओ कौन सा शुबा पैदा हुआ है जो इस जुमले ने दूर किया है? रसूल भी हैं और आखिरी भी हैं, इससे कौन सा शुबा दूर हुआ है? तो लाकिन का फ़ायदा फिर क्या होगा? नंबर 2, फरमाया कि ये आयत अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई है अपने नबी की मदह बयान करने के लिए। और मदह में क्या फरमाया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आखिरी होना तो मदह होता ही नहीं, आखिरी होना तो मदह होता ही नहीं। अबू बकर सिद्दीक़ खुलफ़ाए राशिदीन में पहले खलीफा हैं और हज़रत अली बोलो आखिरी खलीफा हैं। अफजल कौन है? कहो ना, अली और मुर्तज़ा वो ख़ातिमुल खुलफ़ाए राशिदीन है, कहो ना। अब समझ आ गई? हज़रत समझाने के लिए फरमाते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी पहले वली हैं और ये हमारे शेख आखिरी वली हैं। अफजल कौन है? बोलो कौन? हमारे पीर साहब चूँकि आखिरी है। भाई ये मदीनतुल इल्म में 10 सफ़े हैं, ये सफ़े अव्वल का नमाजी है, वो सफ़े आखिर का नमाजी है। अफजल कौन है? तो फिर इसमें हुजूर की फजीलत क्या होगी कि आप आखिरी नबी हैं? अब बताओ मौलाना हुजूर का इश्काल। फिर आप कहते हैं कि नबी की तारीफ ये है कि जिन अंबिया ने मिराज की रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। हम आपको चैलेंज करते हैं
کہ آپ وہ تصویر سامنے لائیں. اگر آپ وہ تصویر لے آئیں پھر ہم آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی وہاں دکھا دیں گے. یہ کوئی دلیل نہیں. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. نبينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد